الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، کہتے ہیں کہ نہ چاہے وہ تو یہ نعمت کسی کو مل نہیں سکتی، نہ چاہے وہ تو یہ نعمت کسی کو مل نہیں سکتی، اور نبی سے دل میں کینہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل میں کینہ ہو تو جنت مل نہیں سکتی۔ تو حضرت اس آڈیو کو ضرور سنیں، کیونکہ اس میں ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے ساحل بھائی ہیں، انہوں نے توبہ کی ہے، کیونکہ وہ پہلے انجینئر مرزا کے اسٹوڈنٹ تھے، اس کے ماننے والے تھے اور وہابی بھی تھے۔ تو جب ہم نے ان کو بتایا کہ انجینئر مرزا یہ یہاں غلطیاں کر چکا ہے، یہ گستاخیاں کرتا ہے، اور وہابی لوگ جو ہوتے ہیں وہ گستاخیاں کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں ایسی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں لکھی ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ٹھیک عقیدہ نہیں ہے۔ تو جب انہیں بتایا گیا اور انہیں سمجھایا گیا، اور کتابوں کی روشنی میں، قرآن شریف کی روشنی میں، تو ان کے سمجھ میں آئی الحمدللہ، اور انہوں نے توبہ کی۔ تو لہٰذا اس کو ضرور سنیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ عوام کا فائدہ ہو، اور ہمارے ان بھائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی عز و جل سے دعا کیجئے کہ وہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمارا اور ہم سب کا اور ہمارے ان بھائی کا خاتمہ ایمان پہ عطا فرمائے۔ تو ساحل بھائی خیریت ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ تو ساحل بھائی، جیسا کہ آپ اہل حدیثوں کی اور انجینئر مرزا کی باتیں سنا کرتے تھے، تو آپ کا ذہن جو ہے بھٹکا کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو جو یہ لوگ بہکا رہے تھے، تو آپ نے ان لوگوں کی بہکاوے میں سے نکل کر، یعنی کہ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آ کر کے، جیسا کہ آپ کا ذہن بھٹک رہا تھا، تو ان لوگوں کی باتوں میں نہ آ کر کے آپ نے الحمدللہ حق راستہ دیکھا، اور جیسا کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو یہ باتیں جب آپ کو ہم لوگوں نے بتائی تو آپ کے یہ سمجھ میں آیا، اور ہم نے الحمدللہ قرآن و حدیث سے جواب دیے آپ کو، تو آپ کی یہ سمجھ میں آیا تو آپ نے رجوع کیا۔ یہ بات صحیح ہے؟ صحیح بات ہے، بالکل میں نے خود رجوع کیا، کیونکہ مجھے حق کی بات معلوم ہو گئی۔ تو کچھ وضاحت کریں آپ پھر۔ جی، میں نے کئی عالموں کو دیکھا، نعوذ باللہ، کہ جیسا علامہ ربانی کی مثال لے لیجیے آپ، معراج ربانی، میرے پاس معراج ربانی، تو معراج ربانی کی ویڈیو آتی ہے میرے پاس، کہتا ہے کہ معاذ اللہ حضور کو یہ بھی نہیں معلوم کہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور ہمیں حدیث شریف میں ملتا ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 418 ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ سے، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ میرا منہ قبلے کی طرف ہے؟ اللہ کی قسم، تمہارا نہ رکوع نہ سجود نہ خشوع مجھ سے کچھ چھپا نہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ایسے عالم یہ گستاخ کہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب نعوذ باللہ، مطلب مزار اقدس کو توڑنے کی اتنی بڑی وہ گستاخی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کو توڑنے کی بات کر رہے تھے۔ جی معراج ربانی۔ یہ کون ہے معراج ربانی؟ یہ اہل حدیث کی عالم ہے۔ ہاں، اہل حدیث وہابیوں کا عالم ہے یہ۔ جی صحیح بات ہے ساحل بھائی۔ تمہارے پورے پشتے کی پشتے نکل جائیں گی اگر تم غلط نکال سکتی، تم ہاتھ بھی ڈال دو تمہاری اوپر سے نیچے تک ٹوٹے کر دیں گے مسلمان۔ جی تو آپ کو ایسا، ہاں بالکل، بولیے۔ اور کئی گستاخ نا، مطلب میں اگر آپ مجھ سے مانگو گے تو میں آپ کو واٹس ایپ پہ سینڈ بھی کر دوں گا، کیونکہ اینڈ ٹائم پہ چیزیں یاد نہیں آتی ہیں، اور جب ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کی تو وہ چیزیں ہمارے پاس موجود بھی ہوتی ہے، سیو بھی ہوتی ہے، پر جب ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں کسی کو بھیجنی ہوتی ہے تب وہ مائنڈ سے اتر جاتی ہے ذہن سے۔ پر الحمدللہ اللہ کے شکر سے ہم ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ اللہ کا بہت احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ کو توفیق عطا فرمائی رجوع کی، کیونکہ ان لوگوں نے، دیکھیں حضرات، ساحل بھائی ہمارے، ان لوگوں نے، غیر مقلدوں نے
قرآن شریف کی آیتوں سے غلط مطلب نکال کر کے ساحل بھائی کو مطلب بتاتے تھے، اور حدیث شریف کے غلط مفہوم یعنی حدیث شریف سے غلط باتیں اپنی طرف سے بنا کر کے، حدیث شریف کا مفہوم کچھ اور ہوتا تھا اور حدیث شریف پڑھ کے اور اس کا مطلب کچھ اور نکال کے ساحل بھائی کو بتایا کرتے تھے۔ تو جب الحمدللہ ہم نے ساحل بھائی کو مطلب اچھی باتیں بتائی، یعنی جو صحیح باتیں تھیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جب ہم نے ساحل بھائی کو بتائی تو ساحل بھائی کے سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ بہت بڑے گستاخ ہیں اور قرآن و حدیث پر جھوٹ باندھتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ساحل بھائی نے ان باتوں سے رجوع کیا کہ ہم نے ساحل بھائی کو ساحل بھائی کو جب ان کی گستاخی بتائی، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل عرش اعظم پر ہے اور نہ عرش سے بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، اللہ عرش پر کرسی پر پاؤں رکھے ہوئے ہے۔ تو ایسی باتیں جب ہم نے بتائی اور ان کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر لکھا پڑا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی طرف سے کچھ کہے تو ان کی بات حجت نہیں ہے، نہیں مانی جائے گی، اور علماء کی بھی بات نہیں مانی جائے گی اور بزرگوں کی بھی نہیں مانی جائے گی، ان سب کی تو دور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک کی نہیں مانی جائے گی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ استغفر اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، اور اللہ کی شان کے آگے چھوٹی بڑی ساری مخلوق چمار سے زیادہ ذلیل ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، جبکہ سب جانتے ہیں کہ بڑی مخلوق تو انبیاء کرام ہی ہے اور چھوٹی مخلوق جو ہے وہ عام عوام ہے اور عام مخلوق ہے۔ تو انہوں نے یہاں تک لکھ رکھا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگے وہ ابو جہل جیسا مشرک ہے، استغفر اللہ۔ تو جب یہ باتیں ہم نے ساحل بھائی کو ان لوگوں کے اندر کی بتائی تو ساحل بھائی کے دل میں آیا کہ مجھے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ تو مجھے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں نا ساحل بھائی؟ جی یہی بات ہے بالکل۔ ہاں تو اللہ نے ساحل بھائی کو توفیق عطا فرمائی۔ تو آپ سے بھی ہمارا حضرات سے یہی گزارش ہے کہ ساحل بھائی کے حق میں دعا کرے کہ ساحل بھائی اس پر ٹکے رہیں اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے اور ان کا خاتمہ الحمدللہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ آمین۔